بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب ملفوظات حکیم الامت، جلد نمبر 1، ملفوظ نمبر 160۔ وعظ کے اندر روانی نہ ہونا بھی حکمت ہے۔ ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت میں جب وعظ بیان کرتا ہوں تو بیان کے وقت روانی نہیں ہوتی، اور یہ بات تھوڑے ہی دنوں سے پیدا ہوئی ہے، اس سے بیشتر خوب روانی ہوتی تھی۔ فرمایا کہ اگر کسی کے کلام میں روانی نہ ہو لیکن روانی نہ ہونے کا سبب خوف آخرت ہو، وہ تو عین مطلوب ہے اور ممدوح فی الحدیث ہے، لیکن اگر خوف آخرت بھی سبب نہ ہو بلکہ کسی اور وجہ سے ہو تو اس کے مصالح پر نظر کر کے یہ حالت بھی مغتنم و مبارک ہے کہ جیسے سبب سے مسبب کا حدوث ہوتا ہے، ایسے ہی بعض اوقات مسبب سے سبب پیدا ہوتا ہے۔ پس توقع ہے کہ اس عدم روانی سے جو کہ بعض اوقات مسبب ہوتا ہے، خوف آخرت سے خود سبب یعنی خوف آخرت بھی پیدا ہو جائے، جیسا کہ حسیات میں بھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے۔ جیسا کہ کھانا مسبب اور رغبت اس کا سبب ہے، لیکن بچے کا دودھ چھڑایا جاتا ہے تو غذا اس واسطے دیتے ہیں تاکہ اس سے اس کا سبب یعنی رغبت پیدا ہو جائے۔ ملفوظ نمبر 108۔ دو ہی طبقے حکماء کہلانے کے مستحق ہیں۔ فرمایا کہ حقیقت میں اس امت میں دو ہی طبقے حکماء کہلائے جانے کے قابل ہیں، فقہاء اور صوفیاء۔ بڑے بڑے فلاسفر اور سائنسدان ان حضرات کے سامنے گرد ہیں، کیا ٹھکانہ ہے ان حضرات کی عمق نظر کا۔ چنانچہ فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر معشوق کا لعاب کوئی نکلے تو اس پر کفارہ ہے، اور غیر محبوب کے لعاب سے کفارہ نہیں۔ کہاں نظر پہنچی ہے، سبحان اللہ۔ ملفوظ نمبر 109۔ دارالعلوم دیوبند کے قرن اول کا حال۔ فرمایا کہ جس زمانے میں مدرسہ دیوبند میں پڑھا کرتا تھا، اس وقت کے حالات و واقعات یاد آ کر عجیب قلب کی کیفیت ہوتی ہے۔ اس وقت یہ معلوم ہوتا تھا کہ ہمیشہ ایسا ہی زمانہ رہے گا۔ اس وقت بڑے بڑے اہل کمال کا اجتماع تھا، اور قریب سب اپنے کو مٹائے ہوئے اور فنا کیے ہوئے تھے۔ جب کبھی اتفاق سے ان حضرات کا اجتماع ہو جاتا تھا، یہ معلوم ہوتا تھا کہ ہر بزرگ دوسرے کو اپنے سے بڑا سمجھتا ہے، بڑی ہی خیر کا مجمع تھا۔ یہی حالت آپس میں طلباء کی تھی، اور اساتذہ کے سامنے تو بولنے کی ہمت بھی نہ ہوتی تھی۔ اور ایک یہ زمانہ ہے کہ اس وقت سے کوئی مناسبت ہی نہیں، چہ نسبت خاک را بعالم پاک۔ اس وقت کھلم کھلا نظر آتا تھا کہ مدرسے پر انوار کی بارش ہو رہی ہے، اور یہ سب ان حضرات کی مقبولیت کی علامت تھی، اور ان حضرات کے تقویٰ و طہارت کے ثمرات تھے۔ اور مدرسے کی مقبولیت کا اس قدر جو اثر ساری دنیا پر ہوا، یہ بھی انہی حضرات کی برکت تھی۔ مقبولیت پر یاد آیا، حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں دیکھا کہ جنت ہے اور اس میں ایک طرف چھپر کے مکان بنے ہوئے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے دل میں کہا، اے اللہ، یہ کیسی جنت ہے جس میں چھپر ہے۔ جس وقت صبح کو مدرسہ آیا، مدرسے کے چھپر نظر پڑے تو ویسے ہی چھپر تھے۔ یہ زمانہ بالکل مدرسے کا ابتدائی زمانہ تھا۔ تب تعبیر سمجھ میں آئی کہ یہ مدرسے کی مقبولیت دکھائی گئی ہے۔ اس زمانے میں نہ یہ لمبی چوڑی تعمیر تھی، نہ اساتذہ تزک اور شان سے رہتے تھے، نہ طلباء کا کوئی فیشن تھا۔ پھٹے ہوئے کپڑے، ٹوٹی ہوئی جوتیاں، یہ ان کا ظاہری حال تھا۔ نہ اس جدید قسم کے قواعد اور قانون تھے، نہ اتنے ممبر اور محراب تھے۔ کام جو کچھ ہوا سب کو معلوم ہے کہ کیسے باکمال لوگ فارغ ہو کر نکلے، اور اب اس وقت سب کچھ ہے اور اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ وہ جو ایک چیز تھی جس کو روح کہتے ہیں، وہ نہیں رہی۔ باقی علم اور جگہ سے اب بھی بہت تھا، مگر زمانہ تحریک سے وہ بھی آیا گیا ہوا، اس لیے کہ طلباء کو تحریروں اور کمیٹی جلسوں ہی سے فرصت نہیں۔ سخت افسوس ہے، بعضوں کو تو یہاں تک نوبت آ گئی کہ علم دین میں مشغول ہونے کو فضول اور بیکار بتاتے ہیں۔ نہ معلوم یہ سبق کہاں سے حاصل ہوا۔ یورپ میں تو یہ طریقہ نہیں، وہاں بھی بعض اوقات اس قسم کی تحریکات ہوتی ہیں، مگر جو جماعت علم کی تحصیل میں مشغول ہے، اس کو ان تحریکات میں شرکت کی اجازت نہیں دی جاتی۔ یہیں پر دیکھ لیجئے ہماری ہمسایہ قوم کس ہوشیاری اور چالاکی سے کام کر رہی ہے۔ یہ ساری بے اصولیاں اور بد انتظامیاں مسلمانوں ہی کے حصے میں آ گئی ہیں۔ بھیڑا چال ہے، جس طرف کو ایک چلا اسی طرف بھیڑ والی چال ہے۔
جس طرف کو ایک چلا اسی طرف کو سب چل دیتے ہیں۔ یہ بھی کوئی کام کرنے کا طریقہ ہے کہ سب ایک ہی کام میں لگ جائیں؟ اس پر دعویٰ ہے سیاست دانی کا۔ میں کام کرنے کو منع نہیں کرتا، مگر جو کچھ بھی ہو اصول کے ماتحت ہو اور حدود و احکام اسلام سے تجاوز نہ ہو، اور طلباء کو اس قسم کی کمیٹیوں اور جلسوں میں شرکت کی اجازت ہرگز نہ دینی چاہیے۔ سخت مضر ہے۔ پرائے شگون کے لیے اپنی ناک کیوں کٹائے دیتے ہیں؟ ہوش سے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ جوش سے اول تو کام نہیں ہوتا، اور اگر ہوتا بھی ہے تو اس کی عمر بہت تھوڑی ہوتی ہے۔ کیا ان کاموں کے لیے طلباء ہی رہ گئے ہیں اور مسلمان کچھ کم ہیں؟ ان سے کام لو۔ اگر کام کرنا ہی ہے مگر سنتا کون ہے؟ جو دماغوں میں سما گئی ہے اس کے سامنے کسی خیرخواہ کا کہنا اور نفع اور ضرر کسی کی کچھ خبر نہیں کہ آخر اس کا کیا انجام ہے۔ بے حد دل دکھتا ہے، مگر سوائے دعا کے اور کیا چارہ ہے؟ حق تعالیٰ عقل اور فہم سلیم عطا فرمائیں۔ لیکن تحقیق ہوئی ہے کہ اب ذمہ دار جماعت کو اصلاح حالت مدرسہ کی طرف توجہ ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کامیاب فرما دے۔ ملفوظ نمبر 110، حضرت کی تواضع اور تصرف و کرامت کے نہ ہونے پر اظہار شکر۔ اہل علم کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ میں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھ کو تصرف اور کرامت وغیرہ سے محفوظ رکھا، ورنہ مجھ جیسے کمزور کے لیے تو یہ چیزیں حجاب بن جاتی۔ اور اسی پر کیا اولاد کیسی دولت ہے کہ اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی دوسری چیز نہیں۔ مجھ کو اس سے بھی محفوظ رکھا گیا۔ اگر اولاد ہوتی تو نہ معلوم کیا کیا آفتیں ہوتی۔ ملفوظ نمبر 111، اولاد کا ہونا بھی اور نہ ہونا بھی حکمت ہے۔ فرمایا کہ ایک مرتبہ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے میرے سامنے ایک تقریر فرمائی کہ اولاد ہونے میں یہ کلفت ہوتی ہے، یہ پریشانیاں ہوتی ہیں، یہ خلجان ہوتے ہیں۔ سبب اس کا یہ ہوا تھا کہ میری ایک خالہ ساس تھی، انہوں نے حضرت حاجی صاحب سے میرے لیے اولاد ہونے کی دعا کرائی دی۔ اس موقع پر حضرت نے مجھ سے فرمایا تھا کہ بھائی، تمہاری خالہ نے تمہاری اولاد ہونے کی دعا کو کہا تھا، میں نے دعا تو کر دی، مگر جی تو یہی چاہتا ہے کہ جیسا میں ہوں ویسے ہی تم رہو۔ مطلب یہ تھا کہ اولاد نہ ہو۔ میں سمجھ گیا کہ اولاد نہ ہوگی، چنانچہ نہیں ہوئی۔ حتیٰ کہ جب میں نے دوسرا عقد کیا ان کی عمر اولاد ہونے کی تھی، مگر عجب اتفاق ہے، ان کو ڈاکٹرنی نے کہہ دیا تھا کہ تم شادی مت کرنا، تمہارے لیے سخت مضر ہے۔ اگر اولاد ہوئی تو پھر جان کی خیر نہیں۔ سو اولاد میرے لیے مضر باطن بتلائی گئی اور ان کے لیے مضر ظاہر۔ سو شادی تو ہوئی، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کی جان کی حفاظت فرمائی کہ ان سے بھی اولاد نہیں ہوئی۔ سو اولاد نہ ہونے میں ان کی مصالح جان کے تھے اور میرے مصالح ایمان کے، اور یہ سب کے لیے نہیں۔ یہی اولاد بعض کے لیے آلے بعد ہو جاتے ہیں اور بعض کے لیے آلے قرب ہو جاتے ہیں۔ اس کو حق تعالیٰ ہی خوب جانتے ہیں کہ کس کے لیے سبب بعد کا ہوں گے اور کس کے لیے سبب قرب کا۔ بس جیسے اولاد ہونا ایک دولت اور ایک نعمت ہے، مگر سب کے لیے نہیں، اسی طرح پیشین گوئی اور تصرف و کرامت دولت ہے، مگر سب کے لیے نہیں، بلکہ بعض کے لیے یہ چیزیں حجاب ہیں۔ مجھ جیسے کمزور کے لیے تو یہ چیزیں حجاب ہی ہو جاتی۔ اپنی حالت سے میں ہی خوب واقف ہوں، بس مجھے تو یہی حالت پسند ہے کہ جو احکام معلوم ہوں ان پر عمل کر لوں اور وہی اپنے دوستوں کو بتلا دوں۔